کو صدقہ کر دیا ہے. اے بھیا میری قربانی قبول کرے لیجئے. اول محمد میدان میں جا رہے ہیں. سب کو ہمارا سلام. ننھے ننھے بچے. بی بی زینب کہتی ہے جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, میں جانتی ہوں فرات تک پہنچ جاؤ گے, مگر میرے بچوں فرات کی طرف رخ نہ کرنا, اپنی نظریں فرات کی طرف نہ کرنا, اس لیے کہ اگر تم نے نظریں فرات کی طرف کی اور پانی اٹھا لیا تو خیمے میں اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. کہا اماں ہم قسم کھاتے ہیں ہم فرات کی طرف رخ نہیں کریں گے. میدان میں بچے گئے. ماموں عباس, بھیا اکبر ہماری جنگ دیکھیے گا. ہاں میرے بچوں جنگ ہو رہی ہے. بچے آج بھی کربلا میں ان دونوں شہیدوں کی قبر 12 میل کے فاصلے پر ہے. یہ کیوں ہوا؟ فوجوں کو دوڑاتے ہوئے اتنی دور لیتے جا رہے ہیں کہ کون آگے, محمد آگے, فوجیں پیچھے پیچھے, فوجیں پیچھے پیچھے. ابن زید نے عمر سعد کے منون کے خیمے میں ایک نیزہ مارا, وہ بوکھلا کے باہر آیا. بچوں کو گھیر لو. ایک مرتبہ اون محمد جنگ کر رہے, ادھر حسین کہتے سبحان اللہ, عباس کہتے ماشاءاللہ, علی اکبر کہتے جزاک اللہ. تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. آقا عباس نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دے. اب جو دیکھا ایک نیزہ آیا محمد کے سینے پہ لگا. محمد گھوڑے سے بس محمد گھوڑے سے زمین پر. جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے, گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کر بڑے بھائی نے کہا بھیا محمد, میرے لال, میرے بھیا محمد کہاں آ گئے؟ ابھی یہ اور آواز دے رہے تھے, ایک تیر آیا چاند کے سر پر پڑا. زہرا کے چاند شام کی بدلیوں میں گر گئے. حسین اٹھے. بڑے بھائی نے کہا تھا ماموں میرا آخری سلام. چھوٹے بھائی نے کہا اماں میرا آخری سلام. زینب کہتی ہے اے فضہ یہ میرے بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حسین میدان میں گئے تو چھوٹے چھوٹے لاشیں لے کر آئے. وفاداروں آ گئی شبی ان ننھے ننھے بچوں کی. اس بار حسین ایک لاشا نہیں لائے, 2 لاشیں لائے. ذرا آہستہ کاندھا دینا, بچوں کے لاشیں زخمی ہیں. جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا, بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا. اے اون محمد, اے اون محمد, اے اون محمد, اے اون محمد. اس عالم غربت میں ہے, اس عالم غربت میں ہمیں تم نے بھی چھوڑا. بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا, بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا. اے اون محمد, اے اون محمد, اے اون محمد, اے اون محمد. خود ماں نے تمہیں بھیجا تھا مقتل میں سجا کے, 9
مقتل میں سجا کے نوشاہ بنا کے تیرے معلوم تھا قسمت میں تیرے معلوم تھا قسمت میں نہیں دیکھنا صحرا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد یہ پیاسی کا عالم ہے کہ ہونٹوں پہ زباں ہے مجبور یہ ماں ہے یہ پیاسی کا عالم ہے کہ ہونٹوں پہ زباں ہے مجبور یہ ماں ہے دو بوند تمہیں پانی نہ دو بوند تمہیں پانی نہ دے پائی یہ دکھیا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد قسمت سے مدینے میں کبھی جائے یہ دکھیا عبداللہ نے پوچھا قسمت سے مدینے میں کبھی جائے یہ دکھیا عبداللہ نے پوچھا بتلاؤ کہ کیا حال ہے بتلاؤ کہ کیا حال کہوں ان سے تمہارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد عباس ادھر اور ادھر اکبر ہے پریشان گھر ہو گیا ویران عباس ادھر اور ادھر اکبر ہے پریشان گھر ہو گیا ویران جل جائے گا کچھ دیر میں جل جائے گا کچھ دیر میں خیمہ بھی تمہارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد کچھ بولو ذرا دیکھو یہ ماتم بے فدا ہو کیوں مجھ سے خفا ہو کچھ بولو ذرا دیکھو یہ ماتم بے فدا ہو کیوں مجھ سے خفا ہو تڑ پاتا ہے ماں کو صدا تڑ پاتا ہے ماں کو صدا بچوں سے بچھڑنا بیٹوں کے جنازوں پہ یہ زینب نے پکارا
बेटों के जनाजों पे ये ज़ैनब ने पुकारा, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद। है मुझको यकी सर से उतर जाएगी चादर, लुट जाएगा सब घर। है मुझको यकी सर से उतर जाएगी चादर, लुट जाएगा सब घर। शाम आएगी पड़ती हुई, शाम आएगी पड़ती हुई, माँ जाए का नौहा। बेटों के जनाजों पे ये ज़ैनब ने पुकारा, बेटों के जनाजों पे ये ज़ैनब ने पुकारा, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद। लाशों को मेरे बच्चों कफन भी ना मिलेगा, कोई ना रहेगा। लाशों को मेरे बच्चों कफन भी ना मिलेगा, कोई ना रहेगा। बस एक ही आएगी, बस एक ही आएगी सदा हाय हुसैना। बेटों के जनाजों पे ये ज़ैनब ने पुकारा, बेटों के जनाजों पे ये ज़ैनब ने पुकारा, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद, ऐ औन मोहम्मद। ये अली का बेटा है, अली का पोता है, अब्बास का भतीजा है, हुसैन का लाल है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। इसे चारों तरफ से घेरो। एक मरतबा चारों तरफ से फौजों ने जो घेरना शुरू किया, अली अकबर औकात चाहता ये है कि मैं अपने सवार को लेकर सलामती से बाहर निकलता रहूं, मगर अभी औकात जस्ट लगाने वाला था। मुर्रा कहता है एक नेज़ा मेरे हाथ में था, एक नेज़ा देखना मेरी तरफ हसीन इब्ने नमीर के हाथ में था। जो नेज़ा मैंने मारा वो अली अकबर की पुष्प पर लगा, सीने पे आ गया। जो नेज़ा हसीन इब्ने नमीर ने मारा वो सीने को तोड़ता हुआ पुष्प की तरफ आया। भाई ये मंजिल थे, हौसला लगा लो। मैं भी अपनी कैफियत में नहीं हूं, मुझे नहीं पता मौला इस वक्त कहां तक मसाइल जाएंगे। जो नेज़ा मैंने मारा वो पुष्प सीने तक आया। जो नेज़ा हसीन इब्ने नमीर ने मारा वो सीने से पुष्प तक। अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली। बाबा मेरा आखिरी सलाम। औकाब पर हमले शुरू हो गए कि औकाब अकबर को हुसैन तक न ले जाने पर मुर्रा कहता है इसी असला में 1000 मलाइक अकबर पर टूट पड़े। कोई तलवार, कोई तबार, कोई नीमचे। ज़हरा का लाल शाम की बदलियों में गिर गया। मलाइल ने बर्छी खींची मगर दोनों बर्छी के फल सीने में इस तरह
کہ پرچی نکلی مگر پھل کلیجے میں رہ گیا. علی اکبر ادھر گرے گھوڑے کی زیر سے، حسین گرے کرسی سے زمین پر، زینب مسلح پر، ام لیلا فرش خیمہ پر. مالک میرے بچے کی خیر. کربلا کی زمین کو زلزلہ آ رہا ہے. حسین اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر تک پہنچنے کے لیے آقا حسین 9 مرتبہ گرے، 9 مرتبہ اٹھے. جب 10ویں مرتبہ حسین میں تاب نہ رہی تو جیسے 6 مہینے کا بچہ گٹھریوں چلتا ہے، اس طرح زہرا کا لال گٹھریوں میدان میں چل کے آیا. اکبر بیٹے آپ کہاں ہے میرے لال؟ اکبر حسین آیا ہے، اکبر تیرا غریب باپ آیا ہے. اتنا سننا تھا. ایک گوشے سے آواز آئی، بابا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کا باپ غریب نہیں ہوتا. بابا ابھی اکبر زندہ ہے. بابا گرد کا دامن چاک ہوا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ زمین پر ایڑیاں لگا رہا ہے. حسین قریب آئے. میرے لال کیا ہوا میرے بیٹے؟ بابا کچھ نہیں. کہا نہیں میرے لال ہم امام وقت ہیں، ہم سے نہ چھپائیے، ذرا سینے سے ہاتھ تو ہٹائیے. اب جو سینے سے ہاتھ ہٹایا تو خون کا فوارہ جو نکلا تو حسین کا چہرہ اکبر کے خون سے تر ہو گیا. حسین نے کہا واہ غربتا، واہ مصیبتا. میرے لال یہ سینے میں زخم کیسا ہے؟ کہ بابا ملائم نے نیزہ مارا. میرے لال تو آپ کے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ بابا جب ملائم نے برچی کو کھینچنا شروع کیا تو علی کلیجے میں رہ گئی، اور اس کے بعد ملائم کہہ رہے کہ رہنے دو علی کو کلیجے میں. آج حسین کا صبر دیکھیں گے. خدا کرے میں بسات پڑھنے جا رہا ہوں، تم سن لے جاؤ. میں کبھی نہیں کر سکتا مصائب میں، میرا کلیجہ پھٹ گیا. کہ میرے لال پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ بابا بسم اللہ انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ منزل تھی. آدم نے کہا مالک ایک بیٹا حابیل تھا، قابیل نے مار دیا. میں نے دیکھا نہیں کیسے مارا، مگر میں زندگی بھر حابیل کو روتا رہا. نوح نے کہا مالک کافر بیٹا میرا صحیح، مگر جب تو اسے غرق کر رہا تھا تو میرے سامنے، میرے اور اس کے سامنے تو نے ایک موج کو حائل کر دیا کہ باپ ہے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے کیسے دیکھے گا. مالک یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا. ابراہیم نے کہا مالک امتحان میرا بھی بڑا تھا، مگر بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی. یعقوب نے کہا مالک ایک بیٹا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، اتنا رویا کہ آنکھوں کی پتریاں سفید ہو گئی. مالک ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، اب کوئی نہ رہا. حسین نے کہا اماں سب چلے جائے، آپ نہ جائیے گا. نہیں میرے لال، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میں نہیں جاؤں گی میرے لال. بیٹا بسم اللہ.
پہنچنا ہے. اما مشکل گھڑی ہے کہ میرے لال مشکل گھڑی ہے. کل کے مشکل کشا کو یاد کر, کائنات کے مشکل کشا کو یاد کر. کہا ٹھیک ہے اماں, ایک مرتبہ ہاتھ حسین رکھ رہے ہیں سینے پر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اکبر بیٹے آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے, میرے لال اپنے ہاتھ سے اس جگہ پر میرا ہاتھ رکھیے. اکبر نے ہاتھ رکھا, حسین نے آستینوں کو الٹا, گٹھلیوں کو ٹیکا زمین پر. نیزے کی علی نے ہاتھ دیا, نجف کی جانب رخ کیا. بابا علی خیبر کا در اکھاڑنا بابا آسان تھا, جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی علی کھینچنا بابا بڑا مشکل ہے. یا علی کہا, علی تو آئی مگر تنہا نہیں آئی. علی اکبر کا کلیجہ ساتھ میں لے کے آ گئی. اے مالے, یہ حسین کی طرف سے ہدیہ قبول کر. واہ محمدہ واہ علیہ. چاند سی صورت کو ہمیں پھر سے دکھانا, یا خاک بسر کا پسر ہو گیا بابا. یا خاک بسر کا پسر ہو گیا بابا. چہرہ تو میرا خون میں تر ہو گیا. چھپا دے میرے سینے کے نشاں کو, حالانکہ خبر مل گئی ہوگی میری ماں کو. کہنا کہ بے حال یہ بیمار تمہارا, کہنا کہ بے حال یہ بیمار تمہارا. کرنے تو چلا آیا ہے دیدار تمہارا. اکبر نے کہا زخم کلیجے کا چھپا دو. میری جیتی ہو تو ایک بار ملا دو. میری جیتی ہو تو ایک بار ملا دو. اماں نے بڑے نازوں سے صدقہ بھی اتارا, دولہا کی طرح سے ہمیں نازوں سے سنوارا. اکبر نہ کوئی تم پہ مصیبت خدا لائے, اکبر نہ کوئی تم پہ مصیبت خدا لائے. اے لال تمہیں سے سلامت خدا لائے. اکبر نے کہا زخم کلیجے کا چھپا دو. میری جیتی ہو تو ایک بار ملا دو.
تو نہیں ایسی ہماری، وہ زخم لگا کاری کے دم لینا ہے بھاری، سر اونچا کیا آپ کا بتلاؤں گا بابا، سر اونچا کیا آپ کا بتلاؤں گا بابا، اماں
لینا. اکبر کہتے ہیں نہیں چچا, پہلے میں میدان میں جاؤں گا. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی, ایک ہاتھ عباس کے قدموں پر آیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے قدموں پر آیا. دونوں نے جھک کے دیکھا تو حسن کا یتیم دونوں کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ نہ میں آقا حسین کی کمر ہوں, نہ میں ان کے آنکھوں کی روشنی ہوں, آپ دونوں سلامت رہیے. میں اپنے بابا کا یتیم ہوں, میں جاؤں گا سب سے پہلے اپنے چچا پر قربانی دینے کے لیے. اتنا سننا تھا, حسین دوڑتے ہوئے آئے, روتے ہوئے قاسم کو اپنی گود میں اٹھا لیا, سینے سے لگا کے کہا میرے بچے قاسم, تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے. جب بھی مجھے اپنے بھیا کو دیکھنا ہوتا ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بار بار قاسم آ رہے, چچا اجازت دیجیے. حسین کہتے ہیں میرے لال, تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تجھے میں کیسے اجازت دوں. ام فروا نے بلایا حضرت قاسم کو. قاسم اب تک میدان میں نہیں گئے. میرے لال, میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں سید زادی نہیں ہوں. میرے لال مجھے سیدہ کے سامنے سرخرو کر دینا. ابھی تک میدان میں نہیں گئے, یہی موجود ہو, جب اکبر چلے جائیں گے تب میدان میں جاؤ گے. قاسم ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے اماں میں کیا کروں, بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں, چچا اجازت نہیں دیتے. کہا قاسم ذرا میرے پاس آؤ میرے بچے, اپنے شانے کو آگے بڑھاؤ. قاسم نے اپنا دایاں شانہ آگے بڑھایا. ام فروا نے ایک تعویذ اتارا, اتار کے اسے اس تعویذ کو کھولا, اس میں سے ایک خط نکالا. کہ جاؤ یہ اپنے چچا کو دے دینا, اب تمہارے چچا منع نہیں کریں گے. قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے. کہا چچا میں کچھ نہیں کہتا, باپ یہ خط دیکھ لیں جو تعویذ کی شکل میں میرے بازو پر بنا ہوا تھا, اسے میرے بابا نے باندھا. حسین سب سمجھ گئے, اسے میرے بابا نے باندھا تھا. ایک مرتبہ خط دیکھا, بہت دنوں کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا. اتنا روئے حسین کہ خط آنسوؤں سے تر ہو گیا. رو کر کے خط کو آنکھوں سے لگایا, لگانے کے بعد بار بار چوما. کہ بیٹا قاسم ذرا ادھر آؤ. قاسم کو قریب بلایا, کہ میرے لال ذرا قمیص کے بٹن کھولو. قاسم نے قمیص کے بٹن کھولے. بڑی دیر تک حسین نے اپنا چہرہ قاسم کے سینے پہ رکھ کے اتنا کہا میرے لال تیرے بدن سے میرے بھیا کی خوشبو آتی ہے. میرے لال تجھے کس طرح بھیجوں. آج آئے گی مہدی, آئے گا جلوس, آپ زیارت کریں گے. اب تک کہ جو بھی شبی آئی جنازہ سلامت تھا, مگر اب قیامت کی شبی آنے والی ہے. کلیجہ نہیں پھٹ جائے گا عزادارو. قاسم کو حسین نے تیار کیا. یہ وہ بچہ تھا جس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. میں نے معتبر خطیبوں سے سنا ہے کہ زرہ کو منگوایا آقا حسین نے. ایک ذرا بڑی ہو گئی تو دوسری لاؤ, دوسری بڑی ہو گئی تیسری لاؤ, تیسری بڑی ہو گئی چوتھی لاؤ. جب کوئی ذرا قاسم کے جسم کے برابر نہیں آئی تو حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر کے امامے کے سرے دونوں طرف لٹکا کے کہا میرا قاسم بغیر ذرا کے میدان میں جائے گا. میں اسے یتیم کی شکل میں میدان میں بھیج رہا ہوں. شاید ظالم اس پر حملہ نہ کرے, مگر عزاداروں قیامت ہو گئی. ادھر حسین ترے خیمہ پر, خیمے کے باہر حسین ترے خیمہ پر
فضہ کے پیچھے زینب، زینب کے پیچھے ام فروا. حسین کی نظر میدان پر، فضہ کی نظر حسین کے چہرے پر، زینب کی نظر فضہ پر، ام فروا کی نظر زینب پر. عزاداروں قیامت ہوئی، کچھ دیر نہ گزری تھی، قاسم کی آواز آئی، بابا میرا آخری سلام یا اماں ادرکنی. حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ادھر حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ادھر فضہ نے ماتم کیا، ادھر فضہ نے ماتم کیا. حسین گرے زمین پر، فضہ گری در خیمہ پر، زینب گری خیمے میں، ام فروا گری مصلی پر. اے مالک میری قربانی کو قبول کر لے. حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، حسن کا لال، ام فروا کا چاند شام کی بدلیوں میں گھر کر زمین پر آ گیا ہے. گہن لگ چکا ہے، ہر طرف سے نیزے چل رہے، تلواریں چل رہی ہے. حسین آواز دیتے میرے بھتیجے پر کیا ظلم کر رہے ہو؟ ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا عزاداروں جسم پر زرا نہیں، گھوڑے کی ٹاپ لگتی. قاسم کہتے چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے. جب کافی دیر گزر گئی نا عزاداروں، حسین نے دیکھا کربلا کی زمین پر کہیں قاسم نظر نہیں آتے. بس ختم مسائل، قاسم کہیں نظر نہیں آتے. حسین نے آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو؟ تمہارا چچا بلا رہا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. بیٹا قاسم کہاں ہو؟ تمہارا غریب چچا آیا ہے. ایک مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم، امام وقت آواز دے رہا ہے. کہیں ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا سیدی، کہیں ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا سیدی، کہیں اس کونے سے آواز. حسین نے ایک مرتبہ اپنی عبا کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد کہیں ادھر سے قاسم کے ٹکڑے لیے، کہیں ادھر سے ایک گٹھڑی بنائی. آ جائے گی شبی، گٹھڑی لے کر حسین خیمے میں آئے. کہا ام فروا نہ دیکھنے پائے، بھابھی برداشت نہ کر پائے گی. اے بھابھی جو بچ گیا ہے وہی قاسم ہے. باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے قاسم کی بارہ.
شاہ پر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کہہ دو تو شاہ سامنے سے کوئی بلا کو لے آئے وطن جا کے کہہ دو تو شاہ
قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم قیدی بن کر پابند رسم لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم تیری بہن غریب نہیں بھولنا تیری بہن غریب نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے کاشی شادی راسا تھی اے کاشی شادی راسا تھی بس جاتا تیرا گھر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم سنوراس نہ آئی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر کا سنوراس نہ آئی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر کا تیرے قتل دے بعد لئی نانے تیرے قتل دے بعد لئی نانے میری لٹ لئی چادر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کس شان سے تم دولہا تھے بنے کس شان سے کی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم فرمان کہاں بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے سات محرم کو مہندی تیری یاد
हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कामत को देख रहे हैं, ना रहा गया। एक मता आवाज दी, भैया अब्बास, आवाज दी भैया अब्बास। अब्बास ने मुड़ कर देखा, कहा आप आ रहे हैं? रुक गए फौरन, जल्दी से घोड़े से नीचे उतरे। क्यों रोका? कहा भैया अब्बास, तुम्हें आखिरी मर्तबा दिल भर के देखना चाहता हूं। तो हजरत अब्बास कहते, आका क्या मैं वापस नहीं आऊंगा? क्या मैं कत्ल हो जाऊंगा? क्या मैं वापस नहीं आ जाऊं? बस जैसे ही ये कहा हुसैन रोने लगे, इतना रोए कि रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और उसके बाद आगे बढ़े और अब्बास को अपने सीने से लगाया। दोनों भाई रोए। हुसैन ने अब्बास की पेशानी का बोसा दिया, जाओ अब्बास, खुदा हाफिज। अब्बास करबला की मक्तल की तरफ, फरात की तरफ रवाना हुए। अल्लाह, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं मेरे अजीजों, और इन मवारिद पर जहां हुसैन रोया है, जहां हुसैन रोया है, अब्बास फरात की तरफ आए। कुछ देर के बाद एक आवाज हुसैन के कानों में पड़ती है, आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। यह ऐसी आवाज थी, जिस आवाज को हुसैन ने सुना तो हाथ कमर पर आ गया। अलाल इनका सरा ज़ाहिरी, आज मेरी कमर टूट गई। इमाम हुसैन जुलजना पर सवार हुए, और जुलजना पर जब सवार हुए आगे बढ़े और कहते जा रहे हैं, कतल तुम अखी ऐना तफिरून, कहां भाग रहे हो? तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये कह के हमला करे, नागा जुलजना रुक जाता है। ये जुलजना करबला में कई जगह रुका है मेरे अजीजों, जुलजना रुक जाता है। हुसैन ने कोशिश की मगर जुलजना ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब जब झुक कर देखा हुसैन ने तो कयामत का मंजर था। क्या देखा? घोड़े के आगे अब्बास के कटे हुए हाथ नजर आए। मैंने जो रवायत पढ़ा मेरे अजीजों इसी बुकाउल हुसैन में कि आका हुसैन घोड़े से नीचे नहीं उतरे हैं, बल्कि अपने आप को जमीन करबला पे गिरा दिया। हुसैन घोड़े से गिरे जमीन करबला पर, अब्बास के हाथों को उठाया और चूमा, रोने लगे। कभी ऐसा वक्त था जब हुसैन का हाथ होता था, अब्बास के होठ होते थे। आज अब्बास के कटे हुए हाथ है, हुसैन के प्यासे होठ है, आंखों से आंसू है। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, सुवाए गम इमाम मजलूम करबला के। अज़ादार मुहर्रम की 8 तारीख हो गई है। बहुत आप रो रहे हैं, आज से नहीं सुबह से रो रहे हैं, सुबह से आप रो रहे हैं, नहीं चांद रात से आप रो रहे हैं। लेकिन 8 तारीख का एहतमाम आप चांद रात से करते हैं, अलम उठाने का एहतमाम चांद रात से करते हैं। आज मातम भी करना है, रोना भी है, गिरिया भी करना है, और हुसैन को पुरसा भी देना है। इमाम हुसैन आगे बढ़े। तीसरा मौका जहां भाई भाई पर रोया है, जहां हुसैन अब्बास के ऊपर रोया हुआ, जब कयामत का मंजर था। वो क्या मंजर था? हुसैन अभी करीब पहुंच रहे हैं, पहुंचे नहीं करीब, हमला किया था पहले, लोग भाग गए थे। वो फौजी जो प्यादा थे, वो यजीदी जो प्यादा थे, एक मर्तबा सबने मिलकर अब्बास के ऊपर हमला किया। अज़ादारों, अगर आप पर कोई हमला करे, हाथ होते हैं तो दफा किया जाता है। अब्बास, सबने मिलकर अब्बास पर हमला किया। अल्लाह अल्लाह, यही वजह थी, यही सबब था जब मदीने में बशीर ने हुसैन की शहादत की खबर सुनाई। उम्मुल बनीन आई और बशीर ने पुरसा दिया अब्बास की शहादत का। तो उम्मुल बनीन कहती है, बशीर जरा शहादत की तफसील तो बताना, शहादत की तफसील तो बनाना। बशीर शहादत की तफसील को बयान करने लगा। कहा, बीबी, अब्बास की आंखों में तीर आया, किसी ने गुर्ज मारा,
عباس زمین کربلا پر آئے. آپ کا شیر کربلا کی زمین پر آیا. کچھ دیر تک سوچتی رہی. کہا بشیر یہ بتا دے کس نے گرز مارا میرے بیٹے کو؟ میرا بیٹا تو طویل القامہ تھا, میرا بیٹا تو شیر تھا. کہ ظالم کی ہمت تھی کہ میرے بیٹے کے سر پر وار کیا. بازادار و بشیر کہتا سننا, اے بی بی غضب کا منظر تھا. ایک تیر آنکھ پر پڑا, ظالم کے 2 وار ہوئے, دونوں وار کٹ گئے. عزادارو اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے. تیر آنکھ میں آیا, ہاتھ قلم ہو چکے ہیں. خدایا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. آج 8 محرم ہے عزادارو. اے بی بی آنکھ میں تیر تھا, ہاتھ قلم ہو چکے تھے. آپ کے شیر نے تیر نکالنا چاہا, اپنے سر کو جھکایا, گھٹنوں کی مدد سے تیر کو نکالنا چاہا. جیسے ہی سر جھکا ظالم کا گرز پڑا. عباس زمین پر آئے. حسین یہاں پہنچے اس منزل پر تو جو پیادہ فوجی تھے سب نے حملہ کیا. ہاتھ ہے نہیں, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار مارا, کسی نے نیزہ مارا. عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے. حسین عباس کے لاشے پر آئے, آواز دی بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. اتنا رو رہے ہیں اور آستین سے آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں. اب جو مرثیہ حسین نے کہا ہے عزادارو سننا, جو مرثیہ کہا ہے امام حسین نے عباس کے لاشے پر وہ سننا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کسرو بقتل کا زہر و سبت محمد. عباس تمہیں قتل کر کے نبی کی نواسے کی کمر کو توڑ دیا. قطعو بقت یدے کا ایدی سبتا. عباس بھئی عباس یہ تمہارے ہاتھ نہیں قطع ہوئے ہیں. عباس یہ حسین کے ہاتھ کٹ گئے ہیں. عباس یہ حسین کے ہاتھ کٹ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ حسین کے ہاتھ نہیں, یہ پیغمبر کے ہاتھ کٹ گئے ہیں. یعنی کربلا میں حسین کے بھی ہاتھ کٹے, رسول کے بھی ہاتھ کٹے. بس عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے. علم آئے گا, واقعہ نہ پڑھا ہوتا تو مجلس تمام کر دیتا. ذاکر نے واقعہ پڑھا, مصائب پڑھے. اب نوجوان کھڑے ہو گئے ماتم کرنے کے لیے. کوئی سر پیٹ رہا ہے, کوئی سینہ پیٹ رہا ہے. یہ اپائج جو ممبر کے پاس بیٹھا ہے, ایک مرتبہ اس کے دل میں حسرت آتی ہے, کاش میں اپائج نہ ہوتا, کاش میرے پیروں میں طاقت ہوتی, میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی, تو آج جیسے نوجوان ماتم کر رہے ہیں میں بھی عباس کا ماتم کرتا. ہائے افسوس میں اپائج ہوں. اتنا خیال کا آنا تھا. دیکھا سامنے ایک سوار آیا, کہہ رہا کھڑا ہو جا, عباس کا ماتم کر لے. میں نے کہا میں اپائج ہوں. کہا میں حکم دے رہا ہوں کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا, ماتم کرنے لگا. ناگاہ سوار کی طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں سکینہ کے چچا کا ماتم کر رہا ہوں. آنے والے سوال اپنا نام بتا دے, دعا دوں گا تجھے. نام بتا دے. نام نہیں بتایا. کہا اگر نام نہیں بتا رہا تو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا, ان ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہتا ہوں. آنے والے سوال نے کہا ہاتھ کہاں سے لاؤں, ہاتھ قربان کر چکے. عزادارو علم آ رہا ہے, جوانوں ماتم سقائے سکینہ. پیش نگاہ شہ کربلا غلطی دائے خاک و خون شد پرچم با وفا. ناحق گناہ سید ابرار
شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 اے بہن جس پہ نازا تھے ہم ہو گئے ہیں وہ بازو قلم پیاسوں پہ فدا ہو گیا سقائے سکینہ پردیس میں ہم دونوں کا دشوار ہے جینا ارے بھائی ہمیں چھوڑ گیا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب کشتا ہے شمشیر علمدار کشتا ہے شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 آئی مقتل سے جب یہ صدا آئیے ابن شیر خدا جس سمت سے آواز مجھے آئی تھی بہنا میں ٹھوکر کھاتا ہوا اس سمت ہی نکلا اور راہ میں ایک بازو ملا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب کشتا ہے شمشیر علمدار کشتا ہے شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 پھر اسی سمت میں چل دیا آئی تھی جس طرف سے صدا جب دوسرا بازو ملا اس شیر دل درد سے لاچار ہوا تیرے اخی کا اور ہاتھوں پہ آئی یہ بکا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب کشتا ہے شمشیر علمدار کشتا ہے شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 اے بہن تھام لو دل ذرا پھر وہ لمحہ قریب آ گیا بے دست علمدار کو جب خاک پہ دیکھا اس شیر کی پیشانی پہ ایک گرز لگا تھا اور دل پہ وہی گرز لگا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب کشتا ہے شمشیر علمدار کشتا ہے شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 پھر وہ کرنے لگا یوں کلام ابن زہرا ہو تم پر سلام میں رو کے یہ بولا کہ ذرا آنکھیں تو کھولو اے بھائی اگر کوئی وصیت ہے تو کہہ دو اور سن کے جری رونے لگا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب افتاد سر کرب و بلا یا زینب کشتا ہے شمشیر علمدار کشتا ہے شمشیر علمدار علمدار اللہ اللہ کشتا ہے شمشیر علمدار 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 رو کے غازی یہ کہنے لگا اور
अर्ज इतनी है शाह हुदा, मैं मश्क पे कुर्बान हुआ, ये तो बताना पर लाश मेरी खैमे में लेकर नहीं जाना। अरे मैंने भी ऐसा ही किया या ज़ैनब, उफ्ताद सरे कर्ब बला या ज़ैनब, उफ्ताद सरे कर्ब बला या ज़ैनब, उश्ताए शमशीर अलमदार, उश्ताए शमशीर अलमदार, अलमदार अल्लाह अल्लाह, उश्ताए शमशीर अलमदार, अलमदार अलमदार अलमदार। सुन के ज़ैनब ने नाह किया, अब छिनेगी यकीनन रिदा, ऐ मज़हर इरफान वो क़यामत का था मंज़र, गाज़ी की बहन आ गई खैमों में तड़प कर, अरे खैमों में कहो नाम उठा, रोने में कोई दुख न करना, कोई कमी न करना। ये एक रात रह गई है, बचे जो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर हो। सकीना बीवी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। आवाज़ें इस्तिग़ासा बुलंद की, खैमे से शोरे गिरिया बुलंद हुआ, हुसैन दरे खैमा पर आए, माजरा पूछा, कहा भैया क्या बताऊं? ज़ैनब कहती है भैया क़यामत हो गई। आपने आवाज बुलंद की, शीरखार ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ये वो असगर है जिस पर बस मुहर्रम को ये कैफियत थी कि असगर कभी आंख खोलते थे, कभी बंद कर लेते थे, करवट नहीं ले पा रहे थे, इतना ज़ौफ था, इतनी हिम्मत नहीं थी। बार बार बीबी सकीना आका अब्बास से आकर कहती थी, चचा अपने लिए पानी नहीं मांगती, मेरा भैया असगर मर जाएगा, मेरा भैया असगर मर जाएगा। अल्लाह जाने हुसैन के इस्तिग़ासे में कितना दर्द और असर था कि वो बच्चा जो करवट नहीं ले सकता था अपने को झूले से गिरा दिया। ए बाबा असगर हाजिर है, मैदान में लेके आए, बस सुने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मुझे पूरी शहादत नहीं पड़ी, सुन चुके आप, सवाल आप किया, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं। एक जुमला कहा था ना मेरे आका हुसैन ने, ए जालिमों अगर तुम समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो मैं इसे करबला की जमीन पर लेटाए देता हूं। अरे तारीख ने असगर का गला देखा, असगर की पुश्त नहीं देखी, वो जमीन थी जिस पर दाना गिरता तो भन जाता। असगर को लेटाया, बच्चा तड़पने लगा, हुसैन ने फौरन हाथों में उठा लिया, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जते खुदा के बेटे, तुम खुद पानी मांग लो मेरे लाल। सूखी हुए होठों पर अली असगर ने जबान फेरना शुरू की। फौज में कोहराम मच गया, लोग भी फेर फेर के रोने लगे। अरे इस बच्चे ने क्या खता की है? उमर साद ने बदला हुआ रंग देखा,
حرملہ یختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ با ایک مرتبہ آزادارو حرملہ نے گھٹنوں کو ٹیکا زمین پر، 3 پھلوں کا تیر چلے کمان میں جوڑا، آسمان کانپا، زمین تھر تھر آئی، فرشتوں کے ہاتھ سے تسبیح چھوڑ گئی، کوہرام مچ گیا، 3 پھلوں کا تیر فضا میں سلسلاتا ہوا۔ میرے مولا مجھے طاقت دے دینا، میں مصائب پڑھنے جاؤں۔ فضا میں سلسلاتا ہوا اصغر کے گلے کی طرف چلا، رباب نے خیمے سے آواز دی، اصغر امام وقت سے خبردار۔ ماں کی آواز سنی، بچے نے اپنے آپ کو باپ کے ہاتھوں پر بلند کیا، تیر کو اپنے گلے کی زد پر لیا۔ صاحب ریاض القدس علامہ صدر الدین قزوینی کہتے 3 پھل تھے، ایک پھل اصغر کے گلے میں لگا، ایک پھل حسین کے بازو میں لگا، ایک پھل اصغر کے ایک کان کو زخمی کرتے ہوئے دوسرے کا ملالوز نے لالوز، ایک کان کو زخمی کرتے ہوئے دوسرے کان سے قیامت ہو گئی، شہادت اصغر کی ہوئی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اصغر نے کہا بابا معاف کر دینا، تیر بڑا تھا، میری گردن چھوٹی، تیر بڑا تھا، میری گردن چھوٹی تھی۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ رباب نے دیکھا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، کیا کہتی ہے؟ رباب نے دیکھ کے کہا میرے لال، مثلوں کا یہ نہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہو گئی مجلس، شہادت ہو گئی، حسین کی شہادت ہوئی، خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں نے سفر کیا۔ ہاں جب مختار نے حرملہ کو پکڑا اور حرملہ مارا گیا تو چوتھے امام کو خط لکھا، مولا مولا بس جھولا آئے گا، آپ زیارت کریں گے، مولا مختار، میں مختار ہوں، مولا آپ کا غلام ہوں، مولا حرملہ مارا گیا، حرملہ مارا گیا۔ ایک جملہ اس میں لکھا تھا مختار نے، مولا ایک بات سن کر میرے حلق سے پانی نہیں اترتا، مولا میں نے سنا ہے شہزادی رباب سائے میں نہیں بیٹھتی، سائے میں نہیں بیٹھتی، دھوپ پہ بیٹھتی ہے، مولا یہ خط لے جائیے گا بی بی کے پاس، انہیں میرا سلام کہیے گا، کہیے گا حرملہ مارا گیا، اے شہزادی اب سائے میں بیٹھ جائیے۔ امام تک یہ خط پہنچا، روتے روتے بی بی رباب کے پاس آئے، اما رباب مختار کا خط آیا ہے، مختار کہہ رہا ہے میرے حلق سے پانی نہیں اترتا، یہ سن کر کہ آپ سائے میں نہیں بیٹھتی، آپ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، کہا میرے لال بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ کہا نہیں اماں، آج امام وقت کہہ رہا ہے، میں اتنا سننا تھا۔ رباب یا علی کہہ کے اٹھی، اٹھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا، ایک امام سے وعدہ کیا تھا زندگی بھر سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام کہہ رہا ہے اماں سائے میں چلیے، ایک پروردگار میری عزت رکھ لینا، ایک پیر صحن میں، ایک پیر حجرے کی دہلیز پر، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ہاں جب غسل دیا جا رہا تھا تو بی بی زینب شہزادی رباب سے پوچھتی تھی
اے بھابی یہ آپ نے ردا میں کیا باندھ رکھا ہے؟ تو شہزادی رباب کہتی اے شہزادی جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے نہ پوچھئے گا، جب میں چلی جاؤں دنیا سے تو آپ خود دیکھ لیجئے گا، لیجئے جنازہ رکھا ہے۔ شہزادی نے اب جو یا علی کہہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اب جو گٹھری اب جو ردا کھولی تو دیکھا لے آؤ جھولا، اصغر کے جھولے کی دو جلی ہوئی لکڑیاں ردا میں پڑی ہوئی تھی۔ اے بھابی زندگی بھر اصغر کے جھولے کی لکڑیاں اپنے ساتھ رکھی، ہمیں نہ بتایا۔ اے بھابی آپ کی مانگ بھی اجڑ گئی، آپ کی گود بھی، اور آئے جھولا۔ ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین، خاک میں دوسرے محسن کو، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، اور خیموں کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین، مرتے دم ننھے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، مرتے دم ننھے سے ہاتھوں نے جسے تھاما تھا، اب وہ دامن علی اصغر سے ہے، اب وہ دامن علی اصغر سے چھڑاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لغدرن میں بناتے ہیں حسین، لاش غر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، لاش غر نے کہا رومال یہ دے دو جا کر، زخم بے شیر کا ہاتھوں سے چھپاتے ہیں حسین، ایک
سے لغدرن میں بناتے ہیں حسین ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بردار ڈھونڈنے آئیں گے اس لاش کو نیزہ بردار چھپ کے بانوں سے یہ زینب کو بتاتے ہیں حسین ایک ننھی سے لغدرن میں بناتے ہیں حسین کہا سغران کے مر کر تو ملوں گی شے سے کہا سغران کے مر کر تو ملوں گی شے سے مجھ کو معلوم ہے ہر قبر میں